فارس والوں نے ایسا منظر دیکھا تھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اس لیے وہ عجلت میں اپنا سامان اور مال و دولت سمیٹ کر بھاگ گئے۔ مسلمان وہاں مدائن میں 16 ہجری کو ماہ صفر میں داخل ہوئے۔ وہ کسریٰ کے محلات میں جو مال و دولت باقی رہ گیا تھا اس پر قابض ہو گئے، جو تقریباً 10 لاکھ اور 13,000 تھا۔ اس کے علاوہ شیری جو کہ ایرانی بادشاہ تھا اور اس کے بعد کے بادشاہوں کے جمع کردہ مال و دولت پر قابض ہوئے۔ ابو طیبہ کی روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ دریائے دجلہ کے قریب قیام پذیر تھے، تو ان کے پاس ایک دیہاتی آ کر کہنے لگا، آپ یہاں کیوں قیام پذیر ہیں؟ 3 دن بھی نہ گزریں گے کہ شاہ یزدجرد مدائن سے ہر چیز نکال کر لے جائے گا۔ اس بات نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ دریا کو عبور کرنے کا اعلان کریں۔ ابو عثمان نہدی نے دریا عبور کرنے کے متعلق اس طرح کی روایت بیان کی ہے اور کہا ہے کہ ہم نے دریائے دجلہ کو مردوں، مویشیوں اور گھوڑوں سے بھر دیا، یہاں تک کہ کسی شخص کو دریا کے کنارے پر سے پانی نظر نہ آتا تھا۔ ہمارے گھوڑے دم ہلاتے ہوئے اور ہنہناتے ہوئے ہمیں عجم والوں کی طرف لے گئے۔ جب دشمن نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ بھاگ اٹھے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جب ہم سفید محل میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں ایک جماعت دیکھی جو قلعہ بند ہو گئی تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے ہم سے مخاطب ہو کر ہم سے بات چیت کی۔ ہم نے ان سے کہا، ہم تمہارے سامنے 3 باتیں پیش کرتے ہیں، تمہیں اختیار ہے کہ ان میں سے جو چاہو پسند کر لو۔ اول یہ ہے کہ اسلام، اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہیں بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ہمارے حقوق ہیں، اور تمہارے بھی وہی فرائض ہوں گے جو ہمارے ہیں۔ اگر تم اس سے انکار کرتے ہو تو جزیہ ادا کرو۔ اگر تم اس سے بھی انکار کرتے ہو تو ہم تم سے جنگ کریں گے، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ ان کے ایک جواب دینے والے نے ہمیں یہ جواب دیا، ہمیں پہلی اور آخری بات منظور نہیں بلکہ درمیانی بات منظور ہے۔ اس سفارت میں مسلمانوں کے سفیر حضرت سلمان فارسی تھے۔ ابن رفیل نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں نے جب عجم والوں کو دریا میں شکست دی اور انہیں خشکی کی طرف بگایا، پھر انہیں خشکی پر سے بھی نکال دیا اور انہیں ان کے مال و دولت سے محروم کر دیا، سوائے اس مال کے جو وہ پہلے بیچ چکے تھے۔ کسریٰ کے خزانوں میں سے 3 ارب کا مال تھا، انہیں ہم نے نصف مال رستم کے ساتھ بیچ دیا تھا اور باقی نصف مال خزانوں میں موجود تھا۔ ابو بکر بن حفص بن عمر نے روایت کی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو ساحل پر دشمن سے جنگ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر گونگوں کا وہ دستہ الکتبۃ الخرسا جس میں حضرت قعقاع بن عمرو، حمال بن مالک اور ابیل بن عمرو اسی طرح جنگ کرتا جس طرح یہ لوگ لڑ رہے ہیں تو وہ کافی ہوتا اور ہم کو بے نیاز کر دیتا۔ حضرت عاصم کا فوجی دستہ جو ہولناک دستہ کتبۃ الاحوال، آپ نے اس ہولناک دستے کو جب پانی اور خشکی میں جنگ کرتے ہوئے دیکھا تو اسے گونگے دستے کے مشابہ قرار دیا۔ پھر چند فوجی جھڑپوں کے بعد انہوں نے جانے کا اعلان کیا، یہاں تک کہ دشمن پانی سے نکل آیا اور مسلمان بھی اس کے پیچھے پہنچ گئے۔ جب دشمن اور مسلمانوں کا تمام ہولناک دستہ ساحل پر پہنچ گیا تو اس وقت حضرت سعد نے مسلمانوں کو دریا میں گھسنے کا حکم دیا۔ پانی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ گھوڑے مسلمانوں کو لے کر پانی میں تیرتے رہے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ ضرور اپنے دوست کی مدد کرے گا اور ضرور اپنے دین کو غالب کرے گا اور یقینی طور پر اپنے دشمن کو شکست دے گا، بشرطے کہ مسلمانوں کے لشکر میں سرکشی اور گناہوں سے معافی مانگنے والے ہوں جو نیکیوں پر غالب آ سکیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسلام نیا اور تر و تازہ ہے، جس طرح خشک زمین مسلمانوں کے تابع کر دی گئی ہے، اسی طرح دریا اور سمندر بھی ان کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے، یہ مسلمان اس دریا سے فوج در فوج نکلیں گے، چنانچہ وہ پانی پر اس قدر چھائے ہوئے تھے کہ کنارے پر سے پانی دکھائی نہ دیتا تھا۔ مسلمان پانی کی سطح آب پر خشکی پر چلنے کی بنسبت زیادہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے اور آسانی سے جا رہے تھے، اور جیسا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اسی طرح وہ دریا میں سے نکلے، نہ تو ان کی کوئی چیز کم ہوئی اور نہ کوئی شخص ڈوبا۔ ابو عثمان نہدی نے روایت کی ہے کہ تمام لوگ زندہ سلامت نکل آئے، سوائے قبیلہ بارک کے ایک شخص کے جس کا نام غرقد تھا۔ وہ اپنے سیاہ و سرخ گھوڑے پر سے گر پڑا، وہ حرکت کرتا رہا حتیٰ کہ حضرت قعقاع بن عمرو نے اپنے گھوڑے کی باگ اس کی طرف موڑی اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچ لائے، یہاں تک کہ اس نے دریا کو عبور کر لیا۔
یہ بارکی شخص بہت طاقتور تھا۔ اس موقع پر وہ کہنے لگا، اے قعقاع، ہماری بہنیں تمہارے جیسا انسان پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔ حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ کا یہ ننیہال کا قبیلہ تھا۔ محمد، طلحہ، محلب، عمرو اور سعید نے روایت کی ہے کہ پانی میں مسلمانوں کی کوئی چیز گم نہ ہوئی، البتہ ایک پیالہ جو ٹھیک طرح سے بندھا ہوا نہ تھا اس سے نکل کر پانی میں گر گیا۔ ایک آدمی نے جو اس کے ساتھ تیرتا ہوا جا رہا تھا طنز کے طور پر پیالے کے مالک سے کہا کہ اس کا مقررہ وقت آ گیا تھا، اس لیے وہ ضائع ہو گیا۔ اس پر پیالے والے نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں ایسی حالت میں ہوں کہ اللہ تمام اہل لشکر میں سے صرف مجھ سے چھین کر نہیں لے جائے گا۔ تمام مسلمان جب عبور کر کے آ گئے تو ساحل کا ایک محافظ شخص نیچے اترا۔ اس وقت ہوا اور موج کے تھپیڑوں نے اس پیالے کو کنارے کی طرف پھینک دیا تھا۔ وہ شخص اپنے نیزے کی مدد سے اسے پکڑ کر لشکر میں لے گیا اور اس کے مالک نے اسے پہچان کر لے لیا، اور اس شخص سے جو اس کے ساتھ تیر رہا تھا کہنے لگا، کیا میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ پیالے کا مالک قریش کا حلیف اور قبیلہ از سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا نام مالک بن عامر تھا، اور جس نے یہ کہا تھا کہ وہ ضائع ہو گیا اس کا نام عامر بن مالک تھا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ پانی میں داخل ہوئے تو تمام مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت سعد کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ پانی میں چل رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے تھے، یہ عزت والے اور علم والے پروردگار کا اندازہ ہے، پانی نے بہائے لے جا رہا تھا۔ جب کوئی گھوڑا تھک جاتا تو اس طرح آرام کرتا جیسے کہ وہ زمین پر ہے۔ مدائن میں اس واقعے سے زیادہ حیرت ناک کوئی واقعہ نہ تھا۔ اسے یوم الماء، پانی کا دن، اور یوم الجراثیم کہا جاتا ہے۔ قیس بن ابو حازم نے بیان کیا ہے کہ جب ہم دریائے دجلہ کے اندر گئے تو وہ تیزی سے بہہ رہا تھا۔ جب ہم ایسے مقام پر پہنچے جہاں پانی زیادہ تھا تو اس جگہ بھی سوار کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ پانی ان کی کمر تک نہیں پہنچتا تھا۔ حبیب بن صحبان ابو مالک نے روایت کی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ قریبی شہر بحر سیر میں داخل ہوئے تو دشمن نے پل کو توڑ دیا اور کشتیوں کو لے گئے۔ مسلمانوں نے کہا کہ تم اس گھوڑے سے پانی کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ چنانچہ ایک شخص پانی میں داخل ہوا، اس کے بعد تمام مسلمان داخل ہو گئے۔ اس کے بعد نہ تو کوئی شخص ڈوبا اور نہ کوئی چیز غائب ہوئی، البتہ ایک مسلمان کا پیالہ گر گیا جسے میں نے پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے دیکھا، جو بعد میں اسے مل گیا۔ فارس والوں کے محافظ ساحل پر جنگ کر رہے تھے، حتیٰ کہ ایک ذمی نے آ کر ان سے کہا کہ تم کس چیز کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو؟ خدا کی قسم مدائن میں کوئی نہیں ہے۔ البتہ راویوں کی ایک دوسری روایت ہے کہ جب مشرکین نے مسلمانوں کو دریا عبور کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے دریا عبور کرنے سے روکنے کے لیے چند لوگوں کو بھیجا۔ جب وہ روانہ ہوئے تو وہ بھاگ گئے۔ شاہ یزدجرد نے بحر سیر کے فتح ہونے کے بعد اپنے خاندان کو حلوان بھیج دیا۔ اس کے بعد شاہ یزدجرد بھی روانہ ہوا۔ وہ حلوان اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مہران رازی اور نخیر جان کو قائم مقام بنا دیا تھا۔ اس کا خزانہ نہروان میں تھا۔ فارس والے اپنا بیش قیمت اور ہلکا سامان جس قدر لے جا سکے لے گئے۔ وہ سرکاری خزانہ عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور کپڑے اور برتن اور جواہرات اور زیور اور تیل اور عطر وغیرہ چھوڑ گئے تھے جس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ محاصرے کے اندیشے سے جو گائے، بھیڑ، بکریاں اور خورد و نوش کا بہت سا سامان اکٹھا کر لیا تھا اس کو بھی چھوڑ گئے تھے۔ سب سے پہلے مدائن میں جو فوجی دستہ داخل ہوا وہ حضرت عاصم بن عمرو کا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت قعقاع بن عمرو کا فوجی دستہ داخل ہوا۔ وہ اس کے گلی کونچوں میں گشت کر رہے تھے مگر انہیں کوئی شخص نہیں ملا سوائے اس کے کہ سفید محل میں کچھ لوگ موجود تھے۔ اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہیں اسلام یا جزیہ کی دعوت دی گئی تو انہوں نے حضرت سعد کو جزیہ ادا کرنے اور ذمہ بننے کی دعوت قبول کر لی۔ مدائن والے بھی بعد میں واپس آئے اور انہوں نے بھی اسی طرح کا معاہدہ کیا، تاہم اس معاہدے میں کسریٰ کے خاندان اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ فرار ہو گئے تھے ان کی جائیدادیں شامل نہ تھیں۔ ابو مالک حبیب بن ابو صحبان نے روایت کی ہے کہ مسلمانوں نے جب دریائے دجلہ کو عبور کیا اس وقت فارس والے انہیں دیکھ رہے تھے، وہ دریا کو کس طرح عبور کر رہے ہیں۔ جب وہ نزدیک پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ دیو آمدن، دیو آمدن، یعنی دیو آ گئے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم تم انسانوں سے جنگ نہیں کر رہے بلکہ تم جنات سے لڑ رہے ہو۔ بالآخر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کے سفیر حضرت سلمان فارسی تھے۔
मुसलमानों ने इन्हें फ़ारिस वालों को दावत देने के लिए मुकर्रर किया था। अतिया और अतआ ने रिवायत की है कि मुसलमानों ने इन्हें बाहर सैर वालों को इस्लाम की दावत देने के लिए भी मुकर्रर किया था, और इनको सफ़ेद महल के लोगों को भी इस्लाम की दावत देने के लिए मुकर्रर किया गया था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु इन अल्फाज में इस्लाम की दावत देते थे। ये दुरुस्त है कि मेरा ताल्लुक़ तुम्हारी नस्ल से है और मैं तुमसे हमदर्दी रखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 3 बातों में से एक को कबूल करने की दावत देता हूँ। तुम अगर इस्लाम कबूल कर लो तो तुम हमारे भाई बन जाओगे, वो हकूक़ तुम्हें भी हासिल होंगे जो हमारे हैं, और तुम्हें फ़राइज़ भी वही होंगे जो हमारे हैं, या फिर तुम जिज़िया अदा करो, वरना हम तुमसे जंग करेंगे। अल्लाह ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। जब बाहर सैर में तीसरा दिन ख़त्म हुआ तो उन्होंने किसी बात को मानने से इनकार कर दिया, तो इनके इनकार करने के बाद मुसलमानों ने इनसे जंग की। इस तरह जब सफ़ेद महल के लिए मदाइन में तीसरा दिन हुआ तो सफ़ेद महल के मकीनों ने जिज़िया कबूल करने का फ़ैसला किया। उनके जाने के बाद हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु सफ़ेद महल में क़याम पज़ीर हो गए। उन्होंने किसरा के महल को नमाज पढ़ने की जगह बना लिया। इस इमारत में तस्वीर बनी हुई थी जिनको मिटाया नहीं गया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु मदाइन में दाखिल हुए तो इसकी खिलवत गाहें देखी। जब वो किसरा के महल के करीब पहुँचे तो उन्होंने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा है, बहुत से बागात, चश्मे, खेत, उम्दा मकामात और नेमतें उन्होंने छोड़ी जिनसे वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। इन चीज़ों का हमने दूसरी कौम को वारिस बनाया। यहाँ आकर उन्होंने फ़तह और कामयाबी के नवाफिल बतौर शुक्राने 8 रकत मुतवातर एक सलाम के साथ पढ़े, जो जमात के साथ नहीं पढ़े जाते हैं। इनके दरमियान सलाम भेजा गया था। उन्होंने इस महल को मस्जिद बना लिया, हालांकि इसमें मर्दों और घोड़ों की पुख्ता चूने से तस्वीर बनी हुई थी, लेकिन हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे मुसलमान इसकी वजह से नमाज की अदायगी से नहीं रुके। उन्होंने इनको अपनी हालत पर रहने दिया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु मदाइन में दाखिल हुए तो इस वक्त वो पूरी नमाज पढ़ते थे, यानी कसर नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ क़याम पज़ीर होने की नीयत कर ली थी। जमात के साथ इराक़ में सबसे पहला जुमा मदाइन में माह सफ़र 16 हिजरी में पढ़ा गया। इस फ़तह अज़ीम के नतीजे में मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत हासिल हुआ, जिसकी हम तफसील आगे बयान करते हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु महल में क़याम पज़ीर हुए। उन्होंने हज़रत ज़ुहरा रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो आगे बढ़कर अपने लश्कर के साथ नहरवान की तरफ जाएं। उन्होंने इतनी ही फ़ौज हर जाने मुशरिकों को दूर करने और माल गनीमत को जमा करने के लिए रवाना की। फिर हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु 3 दिन के बाद महल में मुंतकिल हो गए और मदाइन के माल गनीमत को जमा करने और इस पर कब्ज़ा करने के लिए अमर बिन मकरन को मुकर्रर किया, और इन्हें हुक्म दिया कि वो किसरा के महलात और लोगों के घरों से जो माल गनीमत मिले इन सब को जमा करें, और तलाश करने के बाद जो माल पाया जाए इसका हिसाब रखें। मदाइन वालों को जब शिकस्त हुई तो उस वक्त उन्होंने तमाम माल लूट लिया था और वो माल लेकर इधर उधर भाग गए थे, इसलिए हर जानब से इनका ताक़ुब किया गया और इन्हें पकड़ कर जो सामान वो लेकर भागे थे छीन लिया गया और इन्हें जमा शुदा माल गनीमत में शामिल कर लिया गया। सबसे पहले जो माल गनीमत जमा किया गया वो सफ़ेद महल, मनाजिल किसरा बादशाहों के घरों और मदाइन के बाकी घरों से हासिल किया गया था। हबीब बिन साहबान ने रिवायत की है कि जब हम मदाइन में दाखिल हुए हमने तुर्की खैमे देखे जो सरबा मोहर टोकरों से भरे हुए थे। हमने ख्याल किया कि इनमें खाने पीने का सामान होगा, लेकिन इनमें सोने और चांदी के बर्तन निकले जो बाद में मुसलमानों में तकसीम हुए। मैंने खुद एक शख्स को देखा कि वो घूम रहा था और अपने साथी से कह रहा था कि चांदी के बदले सोने के बर्तन ले लो। वहाँ से हमें काफूर की बड़ी मिकदार मिली। इसे हमने नमक ख्याल किया और आटे में गूंद कर मिलाया और इसकी तलखी रोटी में महसूस की। हज़रत ज़ुहरा रज़ी अल्लाह अन्हु हरावल दस्ते को लेकर दुश्मन के ताक़ुब में निकले, हत्ता कि वो नहरवान के पुल पर पहुँच गए। वहाँ अहले फ़ारिस मौजूद थे। मुसलमानों ने हमला किया तो खच्चर पानी में गिर पड़ा। वो जल्दी से इसकी तरफ गए। हज़रत ज़ुहरा ने फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ कि ये खच्चर बहुत अहम है, क्योंकि इसके लिए ईरानी इसकी तरफ गए हैं और इस ख़तरनाक मौके पर इनको तलवारों का भी डर नहीं। चुनांचा हज़रत ज़ुहरा रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़े से उतरे और इन लोगों को मौत की घाट उतारने के बाद अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो खच्चर को निकाल लें। जब वो उसे निकाल कर लाए तो इस पर किसरा की कीमती पोशाकें और हार और जेवरात और वो ज़रहें थी जो जवाहरात से आरास्ता थीं, और उसे ज़ेब तन करके बड़े नाज के साथ बैठा करता था। ये खच्चर माल गनीमत के मरकज़ की तरफ पहुंचा दिया गया। इन्हें कुछ मालूम ना था कि इस पर क्या है।
محمد طلحہ محلب نے روایت کی ہے کہ حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ بھی اس دن تعقب میں گئے تھے۔ انہیں ایک ایرانی ملا جو لوگوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی اور وہ مارا گیا۔ اس کے پاس 2 چمڑے کے بیگ تھے اور 2 غلاف تھے۔ ایک غلاف میں 5 تلواریں تھیں اور دوسری میں 6 تلواریں تھیں۔ چمڑے کے دونوں بیگ میں بہت سی زرہیں تھیں اور ان زرہوں میں کسریٰ کی زرہ، اس کا خود، ہاتھوں اور پاؤں کا لوہے کا لباس، ہرکل، خاقان، داہر، بہرام، چوبین، سیاوخش اور نعمان کی زرہیں تھیں۔ یہ سب بادشاہ تھے اور یہ ایران کے بادشاہوں نے اس وقت حاصل کی جب انہوں نے خاقان، ہرکل اور داہر سے جنگیں کی تھی۔ نعمان شاہ یزدجرد اور بہرام چوبین کی زرہیں اس وقت ملی تھی جب ان دونوں نے کسریٰ سے بغاوت کی تھی اور زرہیں چھوڑ کر وہ راہ فرار اختیار کر گئے تھے۔ ان دونوں غلافوں میں سے ایک غلاف میں کسریٰ، ہرمز، خباد، فیروز کی تلواریں تھیں۔ دوسری تلواروں میں ہرکل، خاقان، داہر، بہرام، سیاوخش اور نعمان کی تلواریں تھیں۔ وہ ان چیزوں کو حضرت سعد کے پاس لائے تو آپ نے فرمایا، تم ان تلواروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ انہوں نے ہرکل کی تلوار کو پسند کیا اور حضرت سعد نے انہیں بہرام کی زرہ عطا کی۔ باقی چیزوں کو کسریٰ اور نعمان کی تلواروں کے علاوہ ان کے لشکر میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان 2 تلواروں کو حضرت عمر کے پاس روانہ کیا گیا تاکہ تمام عرب اس خبر کو سن لیں، چونکہ وہ ان تلواروں سے آگاہ تھے۔ ان دونوں تلواروں کو خمس میں شامل کیا گیا۔ کسریٰ کے زیورات، تاج اور پوشاکیں بھی حضرت عمر کے پاس بھیجی گئیں تاکہ تمام مسلمان ان کو دیکھیں اور تمام عرب اس کے بارے میں علم ہو جائے۔ حضرت عصمت الحارث بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ میں بھی نکلا جو تعقب کے لیے روانہ ہوئے۔ میں نے ایک عام راستہ اختیار کیا۔ وہاں ایک گدھے والا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اسے ہنکا کر دوسرے آدمی کے پاس لے گیا جو اس کے سامنے تھا۔ وہ دونوں اپنے گدھے کو ایک ایسی نہر کے پاس لے گئے جس کا پل ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ وہیں کھڑے رہے یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچا۔ اس وقت وہ دونوں ادھر ادھر ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے مجھے تیر مارا، چنانچہ میں نے اس پر حملہ کر کے اسے مار دیا۔ دوسرا بھاگ نکلا تو میں دونوں گدھوں کو لے کر مال غنیمت کے منتظم کے پاس پہنچا۔ انہوں نے ان کا سامان دیکھا تو ان میں ایک پر 2 تھیلے تھے۔ ایک میں سونے کا بنا ہوا گھوڑا تھا جس کی زین چاندی کی تھی اور اس کے منہ کے اندر اور گلے پر یاقوت اور زمرد چاندی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور اس کی لگام بھی اسی طرح کی تھی۔ اس کا سوار چاندی کا بنا ہوا تھا اور اس کا تاج جواہرات سے مزین تھا۔ آخر میں چاندی کی بنی ہوئی ایک اونٹنی تھی جس پر سونے کا نمدہ تھا اور استر بھی سونے کا تھا اور اس کی باگ بھی سونے کی تھی اور ہر چیز میں یاقوت جڑے ہوئے تھے اور اس پر سونے کا بنا ہوا ایک مرد بیٹھا تھا جس کا تاج جواہرات سے مزین تھا۔ کسریٰ ان دونوں کو 2 ستونوں پر رکھتا تھا۔ ابو عبیدہ عنبرہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مدائن میں قیام پذیر ہوئے، انہوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کیا تو ایک شخص ایک ڈبہ لے کر آیا اور اسے مال غنیمت کے منتظم کے سپرد کر دیا۔ جو لوگ اس کے ساتھ تھے انہوں نے کہا، کیا تم اس میں سے کوئی چیز نکال لی ہے؟ اس نے کہا، اگر اللہ نہ ہوتا تو میں تمہارے پاس اسے لے کر ہی نہ آتا۔ اس پر لوگوں نے خیال کیا کہ وہ کوئی اہم شخصیت ہے، لہٰذا انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں اپنا نام نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تم لوگ میری تعریف و ستائش کرو گے۔ میں اللہ ہی کی تعریف کروں گا اور اس کے ثواب پر رضامند رہوں گا۔ لوگوں نے اس کا تعقب کیا اور جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا۔ پتہ چلا کہ وہ عامر بن قیس ہیں۔ محمد طلحہ، محلب عمر اور سعید نے روایت کی ہے کہ حضرت سعد نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ لشکر امانت دار ہے۔ اگر اہل بدر کو پہلے سے فضیلت نہ ہوتی تو میں کہتا کہ وہ اہل بدر کی فضیلت رکھتے ہیں۔ میں نے بہت سی قوموں کے متعلق جانچ پڑتال کے اندر مال حاصل کرنے کے حوالے سے کچھ خامیاں دیکھی ہیں، لیکن ان لوگوں میں کوئی ایسی خامی میں نے نہ سنی اور نہ اس کا تصور کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اہل قادسیہ میں سے ہم نے کسی کو نہیں پایا کہ وہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کا طلبگار ہو۔ ہم نے 3 آدمیوں پر الزام لگایا تھا لیکن اپنے تقویٰ اور ایمانداری میں انہیں الزام کے خلاف پایا۔ ان کے نام یہ ہیں: طلحہ بن خویلد، عمر بن معدی کرب، قیس بن المکشوح۔ قیس العجلی نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کسریٰ کی کمر بند، زرہ، تلوار اور دیگر ساز و سامان آیا تو آپ نے فرمایا، وہ قوم جس نے یہ چیزیں بھیجی ہے بہت ہی امانت دار ہے۔
حضرت علی نے فرمایا چونکہ آپ متقی اور پارسا ہیں اس لیے رعایا بھی عفیف اور ایماندار ہے۔ حضرت شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسریٰ کے ہتھیار دیکھے تو آپ نے فرمایا وہ قوم جس نے یہ چیزیں بھیجی ہیں بہت ہی دیانتدار ہے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مدائن میں قیام کرنے کے بعد عجم والوں کی تلاش اور تعقب میں فوجی دستے روانہ کیے تو تعقب کرنے والے نہروان تک پہنچ گئے، پھر وہ واپس آ گئے تھے، جبکہ مشرکین حلوان تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے خمس یعنی 5واں حصہ نکال کر مال غنیمت میں مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر سوار کے حصے میں 12,000 آئے۔ اس وقت تمام مسلمان سوار تھے، ان میں کوئی پیادہ نہ تھا، مدائن میں گھوڑوں کی اکثریت تھی۔ حضرت شعبی رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح کی روایت بیان کی ہے۔ یہ تمام راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد نے مدائن کے گھروں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور انہوں نے وہاں رہائش رکھ لی تھی۔